لوگوں یہاں پر آئے ہو تو یہ سبق لے کر کے جاؤ، مردوں تمہاری نئی نئی شادی ہو تو رات دن بی بی کے پاس رہتے ہو رہو، مگر صبح میں بھی کھانا، دوپہر میں بھی کھانا، شام میں بھی کھانا، 8 دن ہو جاتے ہیں۔ بعض نوجوان اپنی ماں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا، باپ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ اگر 3 ٹائم بی بی کے ساتھ کھانا کھا رہا تو مسکرا کر کے اگر ایک وقت ماں کے ساتھ کھا لے گا، باپ کے ساتھ کھا لے گا، پوری دنیا میں گھوم لے، ایسی دعا تجھے نہیں مل سکتی جیسی ماں کے پاس ہے۔ چلو عورتیں بھی آئی ہیں، یہ بھی سن لیں۔ عورتوں کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کی بھی ماں ہے، ان کا بھی باپ ہے، ان کا بھی بھائی ہے، ان کا بھی چچا تاؤ خالو ماموں سارے لوگ ہیں، مگر اسلام سے پوچھو او میری بہنوں سنو، عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ عورتیں اگر جن کی شادی ہو جائے تو وہ توجہ سے سن لیں، ان کی ماں بھی ہے، ان کا باپ بھی ہے، ان کا بھائی بھی ہے، ان کی بہن بھی ہے، ان کا چچا بھی ہے، تاؤ بھی ہے، خالو ماموں، مگر اسلام یہ کہتا ہے عورتوں پر اس کی ماں سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بھائی سے زیادہ، اس کی بہن سے زیادہ، اس کے چچا سے زیادہ، اس کے تاؤ سے زیادہ، اس کے خالو سے زیادہ، عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا۔ کس کا بولو؟ اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایکو زیادہ تو نہیں ہے نا؟ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ٹھیک چل رہا نا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، شوہر کا۔ مگر کئی بچوں کی اماں ہو گئی، ریموٹ اب بھی میکے والوں کے ہاتھ میں۔ اگر کہیں کو جا رہی ہے اور پروگرام ہو رہا ہے، کس ٹائم چل، بولی بس تھوڑی دیر رک جاؤ، آڑ میں جائے فون میں آئے گی، اماں کیا کروں، بہن کیا کروں، جو سہیلی یہ بتا رہی ہے وہی چل رہی ہے، یہ بی بی بن کے نہیں آئی ہے، کٹ پتلی بن کے آئی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، گھر پہ بہت بڑا بگاڑ ہوتا ہے۔ تجھے نیا گھر ملا، نیا گھر تجھے نئے طریقے سے اپنانا چاہیے۔ اب تیری ساس تیری ماں ہے، تیرا سسر تیرا باپ ہے، کان کھول کر کے سن لے، بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اور مردوں کے لیے پھر وہیں آؤ، بیچ میں شوہر کھڑا، وہ یہ شخص کھڑا مرد، ادھر اس کی بیوی کھڑی ہے، ادھر اس کی ماں کھڑی ہے، بیوی بھی ایک وقت کہہ رہی ہے میری سنو، ماں بھی کہہ رہی ہے میری سنو، اب کس کی سنے گی؟ کس سے پوچھو گے؟ اسلام سے۔ تمہارا گاؤں والا نہیں، مذہب اسلام۔ اسلام یہ کہتا ہے ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا۔ کس کا حق زیادہ بولو؟ کس پر بولو؟ مردوں پر۔ اب توجہ رکھنا، بیوی کھڑی ہے، مطلب عورت، ادھر اس کا باپ اور اس کی ماں کہہ رہی ہے میری سنو، ادھر شوہر کہہ رہا ہے میری سنو، بیوی کیا کرے؟ تو بیوی اپنے شوہر کی سنے۔ اس لیے زیادہ حق کس کا ہے؟ اگر تم اس طریقے پر چلو گے تو تمہاری زندگی کامیاب رہے گی، تمہارے گھر شاد و آباد رہیں گے، تمہارے گھر میں جنتی ماحول بنے گا۔ ورنہ آپ جانتے ہو آج گھر کے کیا حالات ہیں، صبح ناشتے میں تب بھی لڑائی ہو رہی ہے، دوپہر کے کھانے میں تب بھی لڑائی ہو رہی ہے، شام کے کھانے میں تب بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ گھر میں ٹیلز پتھر لگے ہوئے ہیں، کانوں میں سونا چاندی پہنے ہوئے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھانا پینا اچھا ہو رہا ہے،
2 मंजिल मकान है, मगर एक टाइम का, एक वक्त का, एक लम्हे का सुकून नहीं है। सुकून इसलिए नहीं है, ये अपने मैके वालों के कहने पे चलती है। जिस दिन अगर इसने ये करना छोड़ दिया, अगर इसने अपनी ससुराल को अपना घर समझ लिया, अपनी सास को अपनी माँ समझ लिया, अपने ससुर को अपना बाप समझ लिया, तो दुनिया अपने घर में झाड़ू मारती है, अपने घर को साफ करती है, अपने घर को संवारती है, अपने घर को अच्छा करती है, मगर इसने अपने घर को नहीं समझा। यही वजह है कि ससुराल से लपट डुक्की करके मैके को बात लड़की पाट दिया करती है। कभी 200 रुपए चुरा लिए, कभी 300 चुरा लिए, कभी 100 रुपए चुरा लिए। जब 2-3 हजार रुपए इकट्ठे हो गए, एक सूट ला करके भाई का नाम ले दिया कि मेरे भाई ने दिया है, मेरी माँ ने दिया है, मैके वालों ने दिया है। अरे चोरी तो कर रही है, यहाँ तो छुप सकती है, मगर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में तू नहीं बच सकती, नहीं छुप सकती। तूने घर के माहौल को तूने बिगाड़ के रखा है। अगर अपने घर को, ससुराल को अपना घर समझती तो खुदा की कसम तू कामयाब होती हुई नजर